उथे कोई ना तेरा मेरा ओ बस चारों तरफ ही अंधेरा होना अमला दे नाल सवेरा पढ़ लो ला पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी कदर उना दी पैनी ओथे अमल जिना दे पारी आए अमल जिना दे पारी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने जी सारे दोस्त बाब अल्लाह ताला फजल करम शुक्र ने ठीक ठाक होसन अपनी जो जिंदगी एक्स अंदाज जारी रसन। मैं जी दनियाल चौधरी स्वत अकीर अपना फैमिली यूट्यूब चैनल दानी व्लॉग्स जी आज ने मामलात कुछ तरीके ने जी जा रहे हैं डडियाल ने अंदर ठीक है। तो असा ने कल डडियाल ने अंदर ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी ठीक है। त्रुप्टा ने मकाम पर वाक़या पेश आया कि दो भाई से एक भाई जड़े उस अपने सके भाई की उस छुरियाँ मारियाँ ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आने जख्मी होए उसकी वजह से उन्हें डडियाल मुंतकिल किया गया। उत्थों फिर उन्हें रैफर किया जी मीरपुर ने साइड ठीक है DHQ जो मीरपुर है उत्थे रैफर किया ने। तो फिर कल राती वो फौत हो गए ठीक है। तो उन्होंने अज नमाज जनाजा जरा 12:30 बजे अदा किया जासी। सारे गुजारिश है कि लाजमी ना वास्ते दुआ करे असें दुआ करने तुसें दुआ करे जी अल्लाह पाक उन्हें मगफिरत फरमाए। तो बाकी हम जुलने उत्थे जुली तो जनाजा पढ़ने तो बड़ी तो दसने क्या गुत्था जनाजा पढ़ने। फिलहाल डडियाल नहीं साइड जुलने तो वैदर की कंडीशन तुसें दसी चुने वैदर कुछ इस तरीके ने चेक करी किनो ठीक है। फिलहाल जो बादल है ना आसमान पर छाए हुए ठीक है। राती काफ़ी शदीद किस्म की बारिश हुई है स्टिल 2 दिन हुई है बारिश लगातार लगी हुई है। तो बारिश की वजह से मौसम गाली ठंडा हुई है उसे पता काफ़ी ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए सी हूँ ही तकरीबन बादल जो बनते हुए तो उम्मीद ही है कि बारिश हूँ इस टाइम ही हो सी। फिलहाल थोड़ा जा वैदर साफ आ लेकिन अगर तक लेट्स सी क्या मामलात बनने। फिलहाल जुलने जनाजा पढ़ने पढ़ी तो दसने अगले क्या मनाजर होने जी। उथे कोई ना तेरा मेरा ओ बस चारों तरफ ही अंधेरा होना अमला दे नाल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मक़ामिन आखर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। किसे नाल वफा ना कीती ते इथे दुनिया बेइतबारी किसे नाल वफा ना कीती ते इथे दुनिया बेइतबारी। आज़म इथे दिल ना लाई नहीं ते रोसे जांदी वारी। मोहतरम सामीन मोहतरम लंबी चौड़ी गुफ्तगू क्या करनी है सबक वही होता है बातें वही होती हैं। अंदाज़े बयां बात बदल देता है वरना जमाने में कोई बात भी नई बात नहीं होती। और एक बात ये याद रखना कि जवान मैयत अगर सामने पड़ी हो तो फिर वाज और नसीहत की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ा वाज और सबसे बड़ी नसीहत ये नमाज़े जनाजा की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। कुरान मजीद और फुरकान हमीद के अंदर खालिक कायनात
اپنے بندو سے مخاطب ہو کر اپنے بندو کو ایک پیغام دے رہا ہے. پیغام کیا ہے کہ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا خالق کائنات نے اتنا خوبصورت جسم، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنے خوبصورت ہاتھ اور پاؤں، یعنی جسم کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو خالق کائنات نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں خالق کائنات نے انسان کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، بلکہ خالق کائنات نے انسان کو اپنی مرضی سے بنایا ہے. اور پھر اس بات پر خالق کائنات اپنے بندو کو متنبع کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا اور میں نے اپنی مرضی کے ساتھ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت جسم تجھے عطا کیا اور پھر دنیا میں تجھے بھیجا. عزیزان محترم، اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے خالق کائنات نے اپنی مرضی سے انسان کو بنا کر دنیا میں بھیجا، تو پھر اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان اپنی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو عزیزان محترم یہ جہاں بھی ناکام ہو جائے گا، اور محشر کا جو میدان ہے اس کے اندر بھی انسان کے لیے ناکامی ہے. یہ مادہ پرستی کا دور ہے، ہر طرف انسان ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، لیکن خالق کائنات قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پیغام دے رہا ہے. وہ پیغام کیا ہے کہ عزیزان محترم، اگر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر حضور کی امت کو اگر دیکھا جائے تو خالق کائنات نے جب اس امت کا ذکر فرمایا، خالق کائنات نے ایمان کا لقب دے کر اس امت کو پکارا. بے شک بے شک. خالق کائنات نے اس امت کو ایمان کا لقب دے کر پکارا کہ اے ایمان والو، قرآن مجید اٹھا کر تفصیل کے ساتھ پڑھو. خالق کائنات نے جب حضور کی امت کا ذکر فرمایا تو خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. دوران خطبہ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیہ مقدسہ جو تلاوت کی، اس میں بھی خالق کائنات اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پیغام دے رہا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. کیا کرو؟ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. خالق کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے. بے شک. ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے. کیا کوئی نیک اعمال بھیج رکھے ہیں؟ کیا خالق کائنات اور اس کا جو پیارا محبوب ہے، کیا اس کے احکامات کے مطابق دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے عزیزان محترم کیا ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ بھی موجود ہے کہ جس میں خالق کائنات اور اس کے پیارے محبوب کی رضا ہمارے اعمال کے اندر شامل حال ہو؟ تو عزیزان محترم ایک بات یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک انسان ایک سفر پر روانہ ہو رہا ہے، لیکن باری اپنی اپنی ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی کے اندر ایسے اپنا وقت گزارو کہ دنیا چھوڑ کر اگر ہم چلے بھی جائیں لیکن ہمارا جو نام ہے وہ زندہ لوگوں کی فہرست میں اسی طرح چلتا رہے جس طرح دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار رہے. حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. حضور علیہ السلام کے صحابہ
آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے نیک انسان کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جسے خالق کائنات نے لمبی عمر عطا کی ہو اور اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں. سبحان اللہ. اور پھر صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ خالق کائنات نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے خالق کائنات نے لمبی عمر عطا کی ہو لیکن اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ تھوڑے ہیں. تو عزیزان محترم یہ دنیا کی زندگی لمحہ لمحہ گزر رہی ہے. یہ زندگی کسی کی محتاج نہیں ہے. اور آخری بات جو میں آپ کی سماعتوں کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم مجھ سمیت ہر ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے اور ایک انعام ہوتا ہے. بے شک. اور مجھ سمیت عزیزان محترم سب اس جنازہ کے اندر والدین کی حیثیت رکھتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں. آخر پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام کیا ہے کہ عزیزان محترم دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے چاہے بیٹا ہے یا چاہے بیٹی ہے دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے عزیزان محترم ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کر کے جاؤ. بے شک بے شک. جب اچھی تعلیم اور تربیت کر کے اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اولاد اگر نیک اعمال کرے گی تو عزیزان محترم قبر کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. بے شک. قبر کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اور سب سے زیادہ عزیزان محترم اس بات پر کوشش کرو کہ اولاد کی جو تربیت کا ہے اس کا خیال رکھا جائے. والدین کے لیے 5 جو انگلیاں ہیں یہ برابر ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹی ہے اس کا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس سے بڑی ہے اس کا مرتبہ اور مقام کچھ بھی نہیں ہے. اور دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے میں ہر والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم سب سے زیادہ اولاد کی تربیت کا خیال رکھا کرو. اگر آپ کی تربیت سے اگر آپ کی اولاد دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر ٹھیک ہو گئی عزیزان محترم یہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے گا وہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. وقت اپنے دامن میں اس کی وسعت نہیں رکھتا. جو کچھ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سوے